السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ گورنمنٹ طبی کالج کے ممتاز اساتذہ میں سے ایک ایسے استاد کو سننے جا رہے ہیں جو گورنمنٹ طبی کالج کے طلباء کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ان کی شخصیت میں گہرائی بھی ہے اور گہرائی بھی۔ استاد محترم کی شخصیت ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی گفتگو سے ذہنوں پر چھائے ہوئے مایوسی کے سائے ہٹ جاتے ہیں اور طالب علم کو اپنے کامیاب ہونے کا یقین ہونے لگتا ہے۔ استاد محترم نے اپنی تعلیم اور اپنا گریجویشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اجمل خان طبیہ کالج سے 2007 میں مکمل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایم ڈی کرنے کے لیے حیدرآباد کا سفر طے کیا۔ استاد محترم نے گورنمنٹ نظامیہ طبیہ کالج حیدرآباد سے 2012 میں اپنا ایم ڈی مکمل کیا۔ ایم ڈی کے مکمل کرنے کے بعد سر حکیم عبدالحمید یونانی میڈیکل کالج دیواس مدھیہ پردیش کا سفر کیا اور وہاں پر بطور اسسٹنٹ پروفیسر 4 سال تک خدمت کی، 2012 سے 2016 تک۔ اس کے بعد سر نے پنجاب کا سفر طے کیا اور وہاں پر رہبر آیورویدک یونانی میڈیکل کالج پنجاب میں 2016 سے 2020 تک کی خدمات استاد محترم نے وہاں پر دی۔ اس کے بعد ہماری اور آپ کی خوشخبری ہے اور اس ادارے کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے استاد محترم اس ادارے کو ایسے عظیم شخصیت سے نوازا۔ میری مراد ڈاکٹر جمال اختر صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف کلیات طب، گورنمنٹ ڈگری کالج پٹنہ۔ میں سب کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں کہ سر اسٹیج پر تشریف PG scholars, dear students, assalamu alaikum. میرے ابھی یہ جو سلائڈ ہے ٹرانزیشنل کریکولم کے لیے بیسک آپ نے کہا ہے میرا صاحب جسٹ میں تیار کر ہی رہا تھا کہ یہ مجھے بتایا کہ سب نہیں آیا تھے پر لیکچر آپ کو بھی دے دیجیے، جبکہ سلائڈ میری تیار بھی نہیں کی تھی کیونکہ ابھی آج بھی میری ڈیوٹی تھی BCEC میں، لیکن کل ایڈمیشن کمپلیٹ ہو گیا علی گڑھ تو ہم لوگ وہاں سے فری ہو گئے تو یہاں آ گئے اور میں نے سوچا جب آ ہی گئے ہیں تو یہی لیا جائے۔ یہ جو ٹرانزیشنل کریکولم ہے پچھلے 4 سال سے یہ NCISM کی طرف سے اسٹارٹ ہوا ہے۔ اس ٹرانزیشنل کریکولم کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے نہ تو طب یونانی کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے نہ تو اس کے بارے میں کچھ آپ کو پتا ہے، تو ایک دم سے اگر کلاس اسٹارٹ ہو جاتی تو جو یونانی کے سبجیکٹ ہیں یا جو بیسک جو کنسیپٹ کی چیزیں ہیں وہ ایک دم اس چیز سے آپ نابلد ہوتے، ناواقف ہوتے اور بالکل آپ کو اس طرح سے ہوتا کہ ہم فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی پڑھ کے آئے ہیں تو اچانک سے ہمارا ایڈمیشن کہاں ہو گیا، ہم تو سوچ کے آئے تھے کہ ڈاکٹر بنیں گے، یہاں تو ہمیں پتا نہیں کون سی لینگویج پڑھائی جا رہی ہے، کیا چیز پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس ٹرانزیشنل کریکولم کے تحت اس بات کے جو جہاں اس کے بہت سارے پرپز ہے، ایک پرپز اس میں یہ ہے کہ آپ کو طب یونانی سے فیملیئر کرا دیا جائے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے، کتنے دن کا کورس ہے، آپ کے ایگزام وغیرہ کس طرح سے ہوتے ہیں، کیا آپ کے سلیبس میں سبجیکٹ کون کون سے ہیں، آپ کے یہاں ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، تاکہ جب آپ کی کلاسز شروع ہوں تو آپ ان سب چیزوں کو پہلے سے آپ جانتے رہیں۔ اور کیونکہ جو لڑکے یا جو اسٹوڈنٹ نیٹ سے آتے ہیں ان کا تو بالکل یہ رہتا ہے کہ
ہم جو پڑھ کے آئے ہیں، پتہ نہیں ہم نے جس کورس میں ایڈمیشن لیا ہے اس کا اسکوپ کیا ہے. سب سے بڑا جو آج کل ہر پیرنٹس کا رہتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کا رہتا ہے، وہ ہر ایک کی ایک نیچرل فینامنا ہے کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ جو میں ایجوکیشن دے رہا ہوں آگے جا کے اس کا اسکوپ کیا ہے. تو اس کیریکولم کے تعلق سے آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی آپ جانیں گے کہ وہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور بہت اچھی اچھی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے کام کو جتنی ایمانداری سے کریں آپ کو پھل آپ کا اسی طریقے سے ملے گا. اگر آپ نے صرف ایڈمیشن لے لیا، کلاسز نہیں پڑھا نہیں، کسی طرح گھسٹ اچھٹ کے آپ نے ایگزام پاس کر لیا تو آپ کو ڈگری تو مل جائے گی، لیکن جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو ایک لڑکا جو محنت کے ساتھ کر کے آیا ہے، ایک وہ جس نے کبھی پڑھائی نہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. ایک کے اندر کیا ہے پورا ایک دم اس کا کانفیڈینس نظر آئے گا اور ایک کے اندر کانفیڈینس نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا کورس ایسا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ کیا ہے پبلک میں جانا، اور پبلک میں جب آپ جائیں گے تو ضرورت سب سے پہلی جو ضرورت ہوتی ہے وہ کانفیڈینس کی ہوتی ہے. اگر آپ نے چیزوں کو نہیں پڑھا، آپ نے چیزوں کو نہیں دیکھا، آپ چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کا کانفیڈینس لیول جو ہوگا وہ آپ کا کم ہو جائے گا. تو پھر وہ بات ایک محنت کر کے جس نے پڑھا ہے اس کے لیول پہ آپ نہیں آ سکتے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ محنت کبھی بھی رائے گا نہیں آتی، یہ نیچر کا اصول ہے، یہ قدرت کا ایک طریقہ ہے کہ کسی کی محنت رائے گا نہیں جاتی. آپ کسی بھی چیز کو آپ حاصل کر لیں تو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو وہ کام آئے گا. اس سے پہلے کہ میں اپنا لیکچر شروع کروں آپ کو میں اپنے اوپر ایک بات بتاؤں کہ میں جب پی جی کر رہا تھا مجھے بھی کمپیوٹر وغیرہ نہیں آتا تھا. تو ہمارے جو ایچ او ڈی تھے، ہمارے جو سر تھے، میرے جو گائیڈ تھے، وہ روزانہ صبح جیسے ہی میں 9:30 بجے کالج پہنچتا 10 بجے وہ آتے اور کہتے کہ ذرا ایک اپلیکیشن ٹائپ کر. تو میں سوچتا یار ڈپارٹمنٹ میں 15 لوگ ہیں، سر مجھے کو روزانہ دیتے، بڑا مجھے عجیب سا لگتا تھا. جب تھوڑا سا انگلش ٹائپنگ مجھے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک پیج ذرا اردو میں ٹائپ کر دیجیے. میں نے کہا سر مجھے اردو نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کیسے اردو ٹائپنگ کی جاتی ہے، اور پورا انہوں نے کی بورڈ مجھے پرنٹ آؤٹ نکال کے لیے. میں نے دھیرے دھیرے اس طرح سے کرتے رہا اور کرتے کرتے نتیجہ یہ ہوا کہ جس اسپیڈ سے میں انگلش میں ٹائپ کر لیتا تھا اسی اسپیڈ سے آج میں اردو میں بھی ٹائپ کر لیتا ہوں. بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہوئی. جب میں دیواس میں ٹیچنگ کر رہا تھا تو میرا ایک دوست تھا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹکس، وہاں پر کام کر رہا ہے میسور کے اندر. اس نے کہا کہ ایک آن لائن کام کرنا ہے تم کرو گے کیا؟ میں نے کہا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ آڈیو ہے، اس آڈیو کو سننا ہے اور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اس کو ٹرانسکرپشن بولتے ہیں. اگر مجھے نے تو کبھی یہ سب کیا نہیں ہے، کہہ رہا کہ دیکھ لو ہو جائے گا تو کر دینا، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں. تو کہہ رہے چونکہ میرے ہی انڈر میں ہے، میں سیمپل کے لیے بھیجتا ہوں 50 کوشچن، اس میں سے تم کر کے بھیجو اور 10% جو ہے وہ ریلیکسیشن ملتا ہے، 10 to 20% ریلیکسیشن ملتا ہے. بہرحال میں نے ٹائپنگ کر کے بھیجا، میرا اس میں سلیکٹ ہو گیا. اس کے بعد مجھے آئی ٹی پاسورڈ ملا اور اسی طرح سے اپنا آتا تھا میں تھوڑا تھوڑا. جب مجھے ٹائم ملتا گھر پہ، اس ٹائم میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو روم پہ آ کے فری ہی رہتا تھا، تو جس ٹائم دل کرتا اس ٹائم اس کو کرتے اور ایک اچھا خاصا پیسہ اکٹھا ہو گیا. جیسے پیسہ اکٹھا ہوا میں نے اسی کرا، مطلب اس پیسے سے چونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ ایک الگ سے پیسہ، وہ الگ سے سورس آف انکم تھا. میں نے اس پیسے کو کیا کرنا ہے، گرمی بہت پڑتی ہے تو اے سی ہی لگا لیا جائے. تو میرے سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کسی بھی علم کو حاصل کریں گے تو وہ آپ کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کو وہ فائدہ دے گی ہی دے گی. علم کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا ہے. تو آپ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا ایک نصیحت کے طور پہ. کیونکہ آج کا میرا جو ٹاپک دیا گیا ہے مزاج اینڈ اخلاق. اگر آپ مزاج یا اخلاق کی بات کریں تو اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ مزاج یا اخلاق ہے.
کہ آپ سے میری ملاقات رہی ہو جائے گی. اور مجھے جو سبجیکٹ ہے میرا وہ پیور یونانی سبجیکٹ ہے, یعنی اس کا ماڈرن میں ماڈرن سے اس کا ریلیشن کہیں نہیں. پڑھاتے ٹائم میں آپ کو بہت ساری چیزیں وہ ریلیٹ بھی کروں گا, لیکن یہ جو مزاج اور اخلاق کا جو کنسیپٹ ہے یونانی کے اندر, یونانی کا ایک یونیک کنسیپٹ ہے. اسی پہ آپ کسی بھی مرض کی اس کی پیتھولوجی, اس کی ڈائگنوسس, اس کا ٹریٹمنٹ انہی دو چیزوں پر بیس ہے, مزاج پہ اور اخلاق پہ. اگر آپ کو ان دو چیزوں پہ یعنی مزاج اور اخلاق, اگر ان دو چیزوں پہ آپ کو کمانڈ حاصل ہو گیا تو یقیناً آپ کسی بھی مرض کی ڈائگنوسس, کسی کا اس کا ٹریٹمنٹ, اس کی پیتھولوجی آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. جب آپ اس کی پیتھولوجی سمجھیں گے تو اس کی ڈائگنوسس بھی بنا سکتے ہیں. جب ڈائگنوسس بن جائے گی تو پھر ٹریٹمنٹ بالکل آسان ہو جاتا ہے. مرض کا جب تک مرض کی ڈائگنوسس نہیں ہوتی ہے تب تک اس کا ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہے. آپ اندھیرے میں دوا کوئی بھی چلائیں گے وہ مریض کو کبھی فائدہ کرے گی, کبھی فائدہ نہیں کرے گی. آپ کو بالکل ایک چھوٹے سے ایگزامپل سے آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو جب فیور ہوتا ہے, آپ پیراسیٹامول کی ٹیبلیٹ لیتے ہیں تو بخار ختم ہو جاتا ہے اور پھر بخار چل جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت سارے, ہر بار نہیں لیکن جیسے اس موسم میں اگر آپ جیسے ڈینگو چل رہا ہے, ٹائیفائڈ اس ٹائم بہت ہے, وائرل فیور بہت زیادہ ہے, آپ پیراسیٹامول کی ٹیبلیٹ لیتے ہیں تو فیور وقتی طور سے اترتا ہے لیکن اس کے بعد پھر فیور آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیراسیٹامول ہم لا رہے ہیں یہ ٹریٹمنٹ نہیں, یہ کیا ہے, صرف وقتی آرام ہے کہ فیور جو بڑھا ہوا ہے یا باڈی کا جو ٹیمپریچر ریز کر گیا ہے اس ٹیمپریچر کو آپ ریز کر رہے ہیں. تو جب تک آپ اس کا انویسٹیگیشن کرا کے یہ پتا نہ کر لیں کہ اس کو ڈیزیز کیا ہے, اس کی ڈیزیز کی پیتھولوجی کیا ہوتی ہے, جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ اس کو تو ڈینگو ہے, اس کو تو ٹائیفائڈ ہے, اس کو تو ملیریا ہے, پھر آپ کا ٹریٹمنٹ آسان ہو جاتا ہے. اب اس ٹریٹمنٹ کو آپ چاہے یونانی دوا سے صحیح کریں, چاہے آپ ماڈرن دوا سے صحیح کریں, چاہے آیوروید سے کریں, چاہے ہومیوپیتھ سے کریں, چاہے فزیو تھراپی والا کریں, بہت سارے ٹریٹمنٹ کے سسٹم ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے سسٹم سے ڈیزیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہر پیتھی کا, ہر میڈیسن کا کام ہی یہی ہے کہ انسانی جسم کو صحت مند رکھے. تو یہ جو مزاج یا اخلاق یہ جو دو ہیں یہ اصل میں کیا ہے,